وقت ٹھکانا ہو، غموں کا پھل سہانا ہو، رہے باقی نہ رنج و غم، جو دیکھوں باغ میں اگر وہ دیکھے تو ہو سکتا ہے اس کا مسئلہ اتنا بڑا نہ ہو، کیونکہ کوئی مسئلہ بھی موت کے مسئلے سے زیادہ بڑا نہیں ہے، اللہ کے آگے کھڑے ہونے کے مسئلے سے زیادہ بڑا نہیں ہے۔ یہ کہ ہمارا خاتمہ خیر پہ ہو جائے، اس سے زیادہ بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو سب سے زیادہ فوکس کس پہ ہونا چاہیے کہ میرا خاتمہ بالخیر ہو جائے، ایمان پہ میرا خاتمہ ہو جائے، میں دنیا سے جاؤں تو ایسے نیک عمل کے اوپر جاؤں کہ جب میں اللہ کے سامنے کھڑی ہوں تو سرخرو ہو جاؤں۔ اور اللہ کے سامنے کھڑے کس حالت میں ہوں گے؟ جس حالت میں ہم دنیا سے گئے، جس عمل پہ ہم دنیا سے گئے۔ اور کیا ہمیں پتا ہے کہ ہمارا کون سا عمل آخری عمل ہوگا، کس وقت ہمیں موت آئے گی؟ نہیں پتا نا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ زندگی میں ہمیشہ نیک عمل کرتے رہو، کیونکہ اسی پہ خاتمہ ہوگا، اسی پہ جانا ہوگا۔ تو اصل فوکس خاتمہ بالخیر پہ ہونا چاہیے۔ پھر آپ یہ ایک بات دیکھیں کہ مسئلے بڑے کیسے ہوتے ہیں۔ مسئلے ایسے بڑے ہوتے ہیں کہ جس وقت ہم ان کے اوپر سوچتے ہیں، ان کے اوپر غور کرتے ہیں، ان کو اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں۔ یہ نہیں آپ کو کوئی کہہ رہا کہ آپ اپنے مسئلے کا کبھی کوئی حل ہی نہ سوچیں، نہیں، حل سوچنا ہے اور حل کے لیے کوشش بھی کرنی ہے۔ اور کہیں اگر کسی جگہ پہ بھی کوئی بھی مثلا بیماری ہے تو اس کے حل کے لیے آپ ڈاکٹر کے بھی جائیں گے۔ آپ کا کوئی بے روزگاری ہے، کوئی گھر میں کوئی فقر و فاقے کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے جاب بھی تلاش کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بس سوچنا ہی نہیں کبھی، اب چلو چھوڑو ہم نے نہیں اس کے اوپر سوچا، ایسا نہیں ہے۔ اس کے حل کو تلاش کریں گے، لیکن مسئلے کو دماغ پہ حاوی نہیں ہونے دینا۔ دیٹ از دا پرابلم۔ پرابلم کہاں آتی ہے؟ انبیاء کی ساری زندگی میں دیکھیے پرابلمز آئیں اور وہ غمگین بھی ہوئے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کبھی غمگین ہی نہیں ہوتے تھے جی، کوئی روبوٹس نہیں تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں غمزدہ ہوئے تھے۔ آپ نے سیرت پڑھی ہے کہ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دفعہ غمزدہ ہوئے؟ اور وہ اگر آپ کو یاد ہو سیرت میں وہ وقت کہ جس وقت عذاب کا وقت تھا، یعنی لشکر سارے جمع ہو کے آ رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تھا کہ بنو قریظہ نے بھی غداری کر لی ہے، تو آپ اپنی سیرت کی کتابوں میں اٹھا کے دیکھیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا تھا، چت لیٹ گئے تھے اور بہت دیر لیٹے رہے اور اتنے زیادہ غمگین تھے۔ اس کے بعد آپ اٹھے اور اللہ اکبر کہا اور صحابہ کو خوشخبری دی۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کبھی غمگین ہی نہیں ہوئے تھے جی، وہ ہر وقت بس ان کے تو مسئلے بھی ہوتے تھے لیکن وہ کبھی ان کو کوئی غم ہی نہیں ہوتا تھا۔ کیوں؟ کیا وہ روبوٹ ہے؟ کیا وہ انسان نہیں تھے؟ انسان جو ہوتا ہے نا، انسان کے ساتھ خوشی بھی ہوتی ہے، غم بھی ہوتا ہے، وہ محسوس کرتا ہے۔ ایک جب کسی بچے کی وفات ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہہ گئے۔ اس وقت صحابہ جو تھے وہ حیران ہو گئے کہ آپ رو رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو اللہ کی رحمت ہے، یعنی دل کا نرم ہونا تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کو غم نہیں ہوتا تھا، کسی کی وفات بھی ہو جائے تو آپ ویسے ہی رہتے تھے، ایسا نہیں تھا۔ تو اس بات کو سمجھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ یا انبیاء اور ان ساروں کی زندگیاں دیکھیں، غم آئے اور وہ غمگین بھی ہوئے لیکن انہوں نے غم کو طاری نہیں کر لیا۔ پرابلم کہاں ہے؟ جب ہم غم کو حاوی کر لیتے ہیں کہ جیسے یعنی میری ساری زندگی یہ غم ہی ہے، میں سو رہی ہوں تو اس غم میں جاگ رہی ہوں تو اس غم میں جی رہی ہوں تو اس غم میں مر رہی ہوں تو اس غم میں، یعنی ایک چیز کو مثال کے طور پہ کسی کے پاس اولاد نہیں ہے تو بس وہ سارا وقت اسی کے اندر ہے، اسی کو دماغ میں ٹھہرا لیا کہ جیسے کل زندگی یہی ہے، جو اتنی نعمتیں اس کے پاس ہے وہ سب بھول کے اس کو بس وہ ایک محرومی یاد ہے۔ اگر کسی کے گھر میں بیماری ہے تو اس کو بس یہ لگتا ہے کہ بس سب چیز اب ختم ہو گئی، اس کا دماغ سارا وقت اسی کے اوپر فوکس کرتا ہے۔ یاد رکھیں جس چیز کو آپ فوکس کریں گے وہی بڑی ہو جائے گی اور وہ آپ کو اپنے اندر غرق کر لے گی۔ جس چیز کو آپ چھوڑ دیں گے سوچنا اور کہیں اور فوکس کریں گے تو وہ چیز پھر سائیڈ پہ رہ جائے گی، چھوٹی ہو جائے گی۔ اس میں ہمیں اپنے آپ کے اوپر خود ورک کرنا ہوگا، خود بخود نہیں ہو جائیں گی چیزیں۔ آج آپ لیکچر سن کے جائیں گے تو آپ بدل گئے، بالکل ایسے نہیں ہوگا۔ You have to work on it کہ آپ اس وقت جب وہ ذہن کے اندر آئے چیز اس وقت اعوذ باللہ پڑھے، اس وقت لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، میری تو کوئی قوت نہیں ہے اللہ، ساری تو قوت تیری ہے۔ اس وقت پازیٹو بات کو کوئی سوچے۔ دیکھیں یاد رکھیں شیطان نہ سب سے نیگیٹو بات ڈالتا ہے
اگر کسی کو بیماری ہے، ہاں یہ مجھے یہ بیماری ہے، اب تو میں نے مر ہی جانا، ہائے فلاں کو دیر ہو گئی تو ضرور اس کا ایکسیڈنٹ ہی ہو گیا ہوگا، ہائے فلاں کا ایسے ہو گیا کچھ ضرور اب یہی ہوگا. نہیں، تھنک پازیٹیو. ہمارا دین ہمیں یہی کرتا ہے، پازیٹیو رہنا سکھاتا ہے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے پازیٹیو رہا کرتے تھے کہ وہ جو جنگ احزاب تھی اس میں خندق کھود رہے ہیں، صحابہ بھوک سے پریشان ہیں، اور اس وقت یعنی اتنی قلت تھی اور غذا کی اور خوف اتنا تھا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ میں تو کسرا کے محلات دیکھ رہا ہوں، میں تو روم اور ان کے محلات دیکھ رہا ہوں، میں وہ کامیابیاں دیکھ رہا ہوں، وہ فتوحات. کیسے بک اپ کرتے تھے اپنے صحابہ کو. اور منافقین اس وقت کہتے تھے لو دیکھو ذرا ان کے پاس دشمن آ رہا ہے اور یہ وہ وہاں کی باتیں کرنے لگے میں سپر پاورز کو فتح کرنے کی. دا وے ہی واز پازیٹیو، اپنی زندگی میں وہ پازیٹیو تھے. تو یہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. اداس ہو جانا، پریشان ہو جانا ایک بات ہے، غم بھی ہونا یہ ایک بات ہے، اور یہ بالکل نیچرل ہے. لیکن اس کے بعد بالکل پیسمسٹک ہو جانا، بالکل نیگیٹو ہو جانا، یہ دوسری بات ہے کہ انسان مایوس ہو جائے. اب نہیں کچھ ہو سکتا، اب تو ہو ہی نہیں سکتا، اب تو کبھی حالات صحیح ہو ہی نہیں سکتے، اب تو ایسا ہی رہے گا. اس میں نہیں جانا، اس وقت اس سے نکلنا ہے. اور اس کے اندر ایک سورہ بڑی زبردست ہے جو آپ لوگوں کو میں کہوں گی کہ، اور جہاں پہ دوسرے میں آپ کو سولوشنز بھی بتاؤں گی، وہاں پہ ایک سورہ ہے جو بہت زیادہ تسلی دیتی ہے، بہت ایک سمجھ لیں ایک ریمیڈی ہے، ایک درد کا علاج ہے، دکھوں کا علاج ہے. اور وہ سورہ ضحیٰ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تب اتری جبکہ کافر نا مذاق کرنا شروع ہو گئے تھے کہ بڑے دن سے تم نے کوئی قرآن نہیں سنایا، تمہارے پر وحی نہیں آئی کیا؟ لگتا ہے تمہارے خدا نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، وہ تم سے ناراض ہو گیا ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غم نہیں تھا کہ یہ مجھے باتیں سنا رہے ہیں، لیکن چونکہ وحی کے آنے میں بہت بریک آ گیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود فیل ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، میرا اللہ ناراض ہو گیا ہو مجھ سے. دیکھیں جب انسان کے اوپر مشکل آتی ہے نا، وہ سوچتا ہے ہائی پتہ نہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا. ایک تو غم اپنی جگہ ہوتا ہے، ساتھ یہ جو ڈپریشن ہو جاتا ہے نا کہ اللہ تو نہیں ناراض ہو گیا، ہائی مجھ سے کوئی ایسی چیز تو نہیں ہوگی کہ اللہ نے مجھ سے منہ موڑ لیا. وہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ اتاری. یہ سورہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے تھی، لیکن یہ ہم سب کے لیے ایک سمجھ لیں کہ ایک دوا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک علاج بتا دیا ہم سب کو، اور ہم سب بھی اس سے تسلی لے سکتے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی تھی، تمام مومنوں کے لیے اس میں تسلی ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَالضُّحَىٰ، قسم ہے کون سے وقت کی؟ ضحیٰ کے وقت کی. ضحیٰ کا وقت کون سا ہے؟ ایک وقت ہوتا ہے نا بالکل صبح سویرے کا وقت، اس وقت اتنی چہل پہل نہیں ہوتی. ایک ضحیٰ کا وقت ہوتا ہے 8-9 بجے کا وقت، بالکل ہسل بسل سب، یعنی رونق، یعنی دن کیا ہے؟ لائف. جب بالکل دوپہر ہو جاتی تب بھی بہت اسٹرانگ ہوتی ہے سورج کی جو گرمی ہوتی ہے، وہ بھی بے چین کر دیتی، لیکن ضحیٰ کا وقت بڑا خوبصورت وقت ہے. اس کی قسم کھا کے بتایا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک میسج مل گیا ہے کہ دن نکل آیا، اندھیرے دور ہو گئے. اور پھر واللیل اذا سجا، رات کے جب وہ چھا جاتی تو دیکھیں رات کا بھی آنا کیا ہے، وہ بھی ایک خیر ہوتی ہے. کیونکہ جب رات کس چیز کو ڈپیکٹ کرتی ہے؟ پریشانی، غم یا اندھیرے زندگی کے. اگر کبھی کوئی غم ہی نہ آئے تو شکر گزاری کہاں سے آئے گی؟ اگر کبھی غم ہی نہ آئے تو نعمتوں کا احساس کیسے ہوگا؟ اگر کبھی غم ہی نہ آئے تو انسان اللہ سے قریب کب ہوگا؟ تو رات بھی ضروری ہے، دن بھی ضروری ہے. ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے اور وہ آپ سے ناراض بھی نہیں ہے. اگر دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں تسلی دی گئی نا، تو ہم سب کے لیے بھی یہ تسلی ہے کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے. ہر چیز کے اوپر یہ سوچنے نا، یہ پرابلم آیا نا بس اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا، اب انسان جو پہلے ٹوٹا ہوا تھا وہ بالکل ہی ٹوٹ کے گر جائے گا. نہیں، آپ مومن ہو تو آپ کے پاس جب ایمان کی دولت ہوتی ہے نا، تو آپ پھر ہر بات میں کیا کہتے ہو؟ الحمدللہ علی کل حال. آپ اللہ سے تو اور قریب ہو جاتے ہو. آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، وہ آپ سے ناراض نہیں ہے. کیونکہ یہ چیز انسان کے لیے برداشت کرنا بہت مشکل ہوتی ہے، اور یہ خیالات آتے ہیں کہ واقعی پتہ نہیں ایسا ہو گیا، بس اللہ ناراض ہو گیا.
وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور آخرت آپ کے لیے دنیا سے بھی زیادہ اچھی. کیا مومن کے لیے آخرت دنیا سے زیادہ اچھی نہیں ہے؟ بتائیے کیسے پتا چلتا ہے؟ ایک حدیث سے پتا چلتا ہے نا کہ مومن کے لیے دنیا کیا ہے؟ قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے. تو مومن کے لیے آخرت بہتر ہے دنیا سے. مومن کے لیے وہاں پہ جنت ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ سے ملاقات ہے. تو غم نہ کرو، یہ دنیا ہی تو ہے، تمہیں اس سے زیادہ اچھا ملنے والا. یہ کتنی پازیٹیو بات ہے کہ آپ اس وقت سوچتے ہو کہ ہاں واقعی یہ تو جلدی سے ختم ہو جانی ہے، اور وہاں پہ میرے لیے اتنا اچھا سب رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے. اور پھر وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو وہ دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. کیا مومن کو اللہ وہ نہیں دے گا کہ وہ راضی ہو جائے گا؟ کیا جنت ملنا اللہ کی رضا نہیں ہے؟ کیا اس کا دیدار اللہ کی رضا نہیں ہے؟ ان قریب ملے گا. یعنی یہ جلدی تو ختم ہو جانے، یہ مسئلے، تمہارے غم، تمہاری پریشانی ہے، یہ ختم ہو جانی ہے، جلدی دے گا وہ، تمہیں راضی کر دے گا. کیا جنت میں جا کے اللہ تعالیٰ پوچھے گا؟ نہیں، آپ کو نہیں وہ حدیث پتا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا آپ راضی ہو؟ تو جنتی کیا کہیں گے؟ اللہ ہم تو راضی ہی راضی ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کچھ اور چاہیے؟ نہیں اللہ اب ہمیں اور کیا چاہیے، تو نے تو سب کچھ ہمیں دے دیا. اللہ تمہیں راضی کر دے گا. انسان کے پاس کچھ ہوگا ہی نہیں مانگنے کو، کہے گا اللہ میں راضی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب میں تمہیں وہ دیتا ہوں جو اس سے پہلے نہیں ملا تھا، کہ میں تمہیں اپنی رضا دے دیتا ہوں کہ میں اس کے بعد تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. اللہ راضی کر دے گا تمہیں. مومن کو بھی اللہ راضی کرے گا. پھر الم یجد کا یتیمن فآوا، اتنی پیاری بات ہے یہ کہ تم ان حالات کو سوچ رہے ہو نا. دیکھیے آپ ایک ڈپریس بندے کو سوچیں جس کے پاس بہت پریشانی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے؟ پاسٹ کو دیکھو، اپنے ماضی کو دیکھو. اور ہر انسان سوچے کہ میں پہلے بھی تو پرابلمز میں گئی تھی اور مجھے اللہ نے نکالا نا ان پرابلم سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بتایا جا رہا ہے؟ الم یجد کا یتیمن، کیا آپ یتیم نہیں تھے تو ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا؟ یاد نہیں ہے وہ وقت جب آپ کے پاس کوئی بھی نہیں تھا، نہ ماں تھی نہ باپ تھا، اللہ نے آپ کو ٹھکانہ نہیں دیا؟ ایک بچے کا سوچیں، اس کو آپ سوچتے ہیں یتیم بچے کو میں نے پیسے دے دیے، ٹوائز لا کے دے دیا، بس کا دل بہل گیا. وہ جو احساس اندر ہوتا ہے نا کہ میرے سر پہ چھت نہیں ہے، یعنی میرا باپ نہیں ہے، میرے اوپر سایہ شفقت نہیں ہے، اور وہ جو احساس ہونا کہ اس دنیا میں باقی لوگوں کے ماں باپ ہیں جو ان کی فکر کرنے والے ہیں، میں سوتا ہوں میری فکر کرنے والا کوئی نہیں ہے، میں اکیلا ہوں، یہ احساس بہت زیادہ انسان کو شیٹر کر دیتا ہے. یتیم ہونا ایسے ہی نہیں، یتیم کے بارے میں اتنا قرآن میں ذکر ہے کیونکہ آپ اس کو پیسوں سے نہیں بہلا سکتے، آپ اس کو چیزوں سے نہیں وہ جو اس کے اندر محرومی ہوتی ہے نا اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. کہ وہ جو باپ کا جو ہاتھ ہے اس کے سر پر، وہ اس کو کانفیڈنس دیتا ہے، وہ اس کو کھڑا کر دیتا ہے، اس کے پاس وہ ہاتھ نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو اس دنیا کے اندر اکیلا سمجھتا ہے. آپ آ کے تھوڑی دیر کے لیے آپ اس کو چیز دے کے آپ تو چلے جائیں گے، آپ کا مطلب ہے اس کی محرومی دور ہو گئی؟ نہیں ہو سکتی. جیسے دوسرے بچے ہوں گے نا جن کے پاس باپ ہے، ان کے پاس کانفیڈنس ہے میرے پاس کوئی ہے، میرے اوپر کوئی ہے. ایک وہ بچہ جو یتیم ہے جس کے سر پہ باپ نہیں ہے، وہ اس چیز کو اس کو لیک کرتا ہے، وہ اس چیز کو نہیں محسوس کر سکتا، اس کانفیڈنس کو جو دوسرے بچوں کے پاس ہے. کیا آپ یتیم نہیں تھے تو ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا؟ یعنی ہم سب سوچیں کوئی نہ کوئی تو زندگی کے اندر مراحل ایسے آئے، پہلے بھی ایسے پرابلم آئے ہوں گے، یاد کریں ان کو جن میں سے اللہ نے ہمیں نکالا. آئے نا. اور پھر وہ وجدک ضالا فہدی، آپ راہ گم کر چکے تھے، ہم نے آپ کو راستہ دکھا دیا. میں اور آپ کہاں تھے؟ بازاروں کے اندر، یا لوگوں سے فونوں پہ باتیں کرتے تھے سارا دن، یا ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوتے تھے. اللہ نے ہمیں راہ دکھائی نا، اللہ نے ہمیں قرآن کا راستہ دکھایا نا، اپنے راستے پہ لگایا نا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد کرو ان باتوں کو، میں نے کیسے کیسے پاسٹ میں بھی تمہارے سر پہ ہاتھ رکھا، تمہیں سہارا دیا، تمہارے مسئلے حل کیے تھے نا. اور پھر وہ وجدک عائلا فاغنا، پہلے بھی آپ جب فقیر تھے اللہ نے آپ کو غنی کر دیا. کیا غنی نہیں کر دیا؟ ہم سب سوچیں، ہم جب ان ملکوں میں آئے ہمارے پاس کیا تھا اور آج کیا ہے؟ جب ہماری شادیاں ہوئی تو ہم اور ہمارے ہسبینڈ ان کے پاس کیا تھا اور آج کیا ہے؟ کیا اللہ نے آپ کو غنی نہیں کر دیا؟ اس سے زیادہ نہیں دے دیا؟ پھر اب کیا کرو؟
اب پھر آگے ریمیڈی دے دی کہ اب پاسٹ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سوچو اس پاسٹ کو. اب انسان کو حوصلہ ہوتا ہے ہاں جس رب نے مجھے اس وقت تھام لیا تھا نا وہ اب بھی تھامے گا. رب تو وہی ہے نا, اس نے مجھے اس وقت ان مسئلوں سے نکالا تھا نا, وہ اب بھی نکالے گا مجھے. پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھا کیسی پیاری بات ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنے سے نیچے کی طرف دیکھنے کا فرمایا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ, اب تمہیں کوئی یتیم ملے اس کو جھڑکنا نہیں, اس کو نہیں پیچھے کرنا. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, اب کوئی سائل کو ہے نا اس کو ریجیکٹ نہ کرنا. کیا بتا دیا, تم سے نیچے بھی ہیں لوگ, تم سے نیچے جو لوگ ہیں ان کی طرف دیکھو. کوئی لوگ ہیں دنیا میں جو یتیم ہے, کوئی ایسا ہے جو سائل ہے, جو کسی سے مانگتا ہے تو اس کو دو وقت کی روٹی ملتی ہے, اس کے گھر میں روٹی نہیں ہے, اس کے گھر میں روٹی نہیں ہے. اب وہ جو ہاتھ اٹھانا ہے نا, کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا ہے نا, یہ انسان اپنی غیرت کو مارتا ہے, اپنی انا کو مارتا ہے, تب اس کا ہاتھ اٹھ سکتا ہے. پھر جو جواب دینے والا ہے نا, وہ کبھی تو ایک روٹی رکھ دے گا اور کبھی کہے گا جاؤ, کبھی جھڑک دے گا. اس کو جھڑکو مت, اس کو جھڑکو مت. کہ فرمایا دیکھو اس کی محرومی کو دیکھو, تم تو کھا رہے ہو, تم تو پی رہے ہو, تم تو بڑے ہو گئے, اس یتیم بچے کو تو دیکھو کتنا ولنریبل ہے وہ دنیا میں, تم تو بڑے ہو. تم وہ اس کی طرف جب دیکھو گے نا کہ یہ یتیم بچہ یہ کیسے زندگی گزار رہا ہوگا, یہ کیسے دنیا میں گھوم پھر رہا ہوگا. آپ آج دیکھیں, اگر آپ اپنی ارد گرد دیکھیں جو سینئر ریفیوجیز آئے ہیں یا جو وہاں پہ ہیں, وہ بچے ہیں اور ان کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں. جب آپ ان کی طرف دیکھتے ہیں نا تو میں اور آپ اتنے ایڈلٹس ہو کے اپنے مسئلوں کو سمجھتے ہیں, ہائے ہمارا مسئلہ سب سے بڑا, میرا غم سب سے بڑا. میرا غم سب سے بڑا کیسے ہو سکتا ہے جب میں اس کی طرف دیکھوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے معاملے میں کس طرف دیکھو, اپنے سے نیچے کی طرف دیکھو. دین کے معاملے میں کدھر دیکھو, اپنے سے اوپر کی طرف دیکھو. دنیا کے معاملے میں یہ نہ دیکھو آئے دیکھو یہ میں نے دیکھا ہے آج کہ دیکھو میری دوست کتنے عیش کر رہی ہے, فلاں جگہ ویکیشن پہ گئی ہوئی ہے, فلاں کر رہی ہے, اس کے بچے بھی ہیں, اس کے سب گھر اچھا چل رہا ہے, اس کا شوہر بھی اتنا اچھا ہے, اس کے سب مسئلے سالوڈ ہیں, اور میں دیکھو میں کس میں پھنسی ہوئی ہوں. یہ مت سوچو, نیچے کی طرف دیکھو. یہ سوچو کہ اگر میرا شوہر ایسا ہے تو کوئی اور ایسی ہوگی جس کے پاس شوہر ہی نہیں ہے, جس کا شوہر فوت ہو گیا, فلاں کو دیکھو. اگر میرے گھر میں کوئی بیمار ہے تو دیکھو فلاں وہ تو بیماری کے اندر ایسا ہو گیا کہ بالکل بیڈ ریڈن ہے. کب سے کئی لوگوں کا پتا چلا وہ کوما میں ہیں, سال گزر چکے ہیں, کوما میں ہی پڑے. اگر میں بیماری میں ہوں تو آج میں اس کے علاج کے لیے کہیں جا سکتی ہوں. وہ دیکھو فلاں وہ تو اپنی بیماری کے لیے علاج بھی نہیں کرا سکتا. اپنے سے ہمیشہ نیچے کی طرف دیکھو, تب شکر گزاری آئے گی. اگر میرا بچہ میری بات نہیں مانتا تو کوئی ایسے بچے بھی ہیں جو نارمل ہی نہیں ہیں, کوئی ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس اولاد ہی نہیں ہے. میرا ایک نافرمان بچہ, وہ اس کی دعائیں وہ کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بچہ تو مل جائے چاہے جیسا بھی ہو. تو اپنے سے نیچے کی طرف دیکھو گے تو تمہارے اندر شکر گزاری کے جذبات ہوں گے. پھر تم یہ واقعی اس چیز کو کر سکو گے, اس کا اعتراف کرو گے کہ اللہ میرا غم سب سے بڑا نہیں ہے, مجھ سے زیادہ ہیں کوئی لوگ جو پریشان ہیں, میں نے ایسے ہی اس غم کو اتنا حاوی کر لیا. پھر دیکھو تو اس سائل کو مت جھڑکو. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, جو نعمت اللہ نے تم پر کی ہے اس کو بیان کرو, اس کا ذکر کرو, اس کو آگے بتاؤ. یعنی فوکس کس پہ کرو, جو نعمت ہے تمہارے پاس. ہم سوچتے ہیں میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں, میرے پاس تو سوائے غموں کے اور کچھ بھی نہیں. نہیں, تلاش کریں. آپ کی زندگی میں ہیں نعمتیں, وہ آپ کو نظر نہیں آ رہے. ہم بلائنڈ ہو چکے ہیں, ہمیں نعمت نہیں نظر آتی, ہمیں غم نظر آتے ہیں. وہ غم اتنے بڑے ڈیول بن کے ہماری طرف آتے ہیں اور ہمیں ڈراتے ہیں. اور وہ جو نعمتیں جو ہمارے ارد گرد اتنی بکھری پڑی ہیں ان کو فوکس کرو. یہ ایک ریمیڈی ایسی بتا دی, ایک ایسا علاج اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جب آپ نعمت کو فوکس کرو گے نا, آپ دیکھو گے کہ آپ کے اندر خوشی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں, پھر آپ پازیٹیو رہنے لگتے ہیں. پھر آپ کو پتا ہے وہ کہتے ہیں کہ 5% ہے جو لوگ ویسٹ میں رہتے ہیں نا اور نعمتوں کے اندر ہیں, یہ 5% ہیں دنیا کی پاپولیشن کا. اس کا مطلب 95% پاپولیشن آپ سے کم حالات میں رہ رہی ہے. ان کے پاس پانی بھی نہیں ہے پینے کو کہ وہ صاف پانی پی لے. جب وہ دکھاتے ہیں تو وہ واقعی وہ پانی بھی ایسا ہوتا ہے اس کے اندر تو مٹی نظر آ رہی ہوتی ہے, وہ وہیں سے پی رہے ہوتے ہیں جہاں سے جانور پی رہے ہیں.
لیکن ہمیں نعمتیں نظر ہی نہیں آتی. ہم نلکا کھولتے ہیں, چل رہا ہے, گرم آ رہا ہے, ٹھنڈا, یہ تو نعمت ہے ہی نہیں. ہم کہتے ہیں نہیں, اصل میں مجھے یہ چیز ملے گی تو پھر مجھے کچھ چین آئے گا. اور باقی کوئی بھی نعمتیں ہیں وہ کوئی نعمت ہے ہی نہیں. حالانکہ ان میں سے بھی کوئی چھن جائے تو پھر ہمیں پتا چلے گا کہ کتنی بڑی نعمت ہم استعمال کر رہے تھے, ہم نے آج تک احساس ہی نہیں کیا اس بات کا. تو اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کہ دیکھو تم ان نعمتوں کو فوکس کرو گے, تمہارے ڈپریشن دور ہو جائیں گے, تمہاری پریشانی انگزائٹیاں دور ہو جائیں گی. اور ہر ایک سوچ سکتا ہے نہیں مل رہا, تلاش کرو, تلاش کریں کہ کیا ہے وہ نعمت جو میرے پاس, کیا ہے نہیں, کیا ہیں وہ نعمتیں جو میرے پاس ہیں, کیونکہ وہ بے شمار ہیں, وہ بے شمار ہیں. اور دیکھیں دوسری چیز, اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے نا وہ ہمارے لیے اتنی پیاری تسلی ہے, اتنی پیاری تسلی ہے کہ اگر آپ ان میں غور و فکر کریں گے تو آپ کا دل کو سکون مل جائے گا, چین آئے گا. آپ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کیوں ایسے بتائے؟ اس لیے کہ وہ ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ میں ایسا ہوں. اگر اللہ تعالیٰ صرف اور صرف پیغمبروں کے اوپر اور جو اس کے اولیاء ہیں اور جو نیک بندے ہیں صرف ان سے محبت کرنے والا ہوتا تو وہ ہمیں اپنا نام الودود نہ بتاتا. اگر اللہ تعالیٰ ہماری کیئر نہ کرتا اور صرف چند ایک لوگوں کی کیئر کرتا تو وہ اپنا نام یہاں پہ رب العالمین نہ کہتا, رب النبیین اور رب الصالحین کہتا. وہ رب العالمین ہے. اگر وہ سب پر رحم نہ کرنے والا ہوتا تو وہ اپنا نام الرحمن اور الرحیم ہمیں نہ بتاتا. اگر وہ ہماری کیئر ہی نہ کرتا, اس کو پرواہ نہ ہوتی تو وہ اپنا نام الحفیظ ہمیں نہ بتاتا. اللہ تعالیٰ اگر ہماری سنتا ہی نہ اور وہ صرف چند ایک لوگوں کی سن رہا ہوتا تو اس کو کیا ضرورت تھی ہمیں بتانے کی کہ میں المجیب ہوں, مجھے پکارو, میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں. اگر وہ صرف چند لوگوں کے قریب ہوتا تو وہ کیوں کہتا کہ میں اپنے بندے سے قریب ہوں. اگر وہ صرف اور صرف معاف ان کو کرتا جو کہ اس کے پیارے چند ایک ہوتے تو وہ کیوں کہتا کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا وہ بھی مجھ سے معافی مانگے, میں سارے ہی گناہ معاف کر دوں گا, وہ بھی میرے ہی بندے ہیں. ان کو اپنے بندے کیوں کہتا؟ تو جتنا جتنا آپ اسماء حسنہ میں غور کریں گے آپ دیکھنا کہ یہ لائف چینجنگ ہو جاتے ہیں, کیونکہ آپ کو اتنا پیار آتا ہے پھر اپنے اللہ کے اوپر کہ آپ کو لگتا ہے کہ ساری دنیا بھی مجھے چھوڑ دے, میرا اللہ جو ہے میرے ساتھ, اس کا سہارا سب سے مضبوط سہارا ہے, اس کے پاس پناہ ہے. ہم اس کی جو دیکھوں لیکن ہوتا کیا ہے, اگر وہ دیکھے تو ہو سکتا ہے اس کا مسئلہ اتنا بڑا نہ ہو, کیونکہ کوئی مسئلہ بھی موت کے مسئلے سے زیادہ بڑا نہیں ہے, اللہ کے آگے کھڑے ہونے کے مسئلے سے زیادہ بڑا نہیں ہے. یہ کہ ہمارا خاتمہ خیر پہ ہو جائے اس سے زیادہ بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو سب سے زیادہ فوکس کس پہ ہونا چاہیے کہ میرا خاتمہ بالخیر ہو جائے. میرا جنت ٹھکانہ ہو.